دنیا بھر میں حکمران اور ریاستی سربراہان مل بیٹھ کر ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں، جبکہ پاکستان میں حکمران اور ریاستی اداروں کے سربراہان اپنے اپنے مورچوں سے ایک دوسرے پر الزامات اور تنقید کے گولے برساتے ہیں۔ دنیا بھر میں فوجی اسٹیبلشمنٹ جمہوری حکومت کے ماتحت، جبکہ ہمارے ہاں باس بن کر کام کرتی ہے۔ دنیا بھر میں عدلیہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے، جبکہ ہماری عدلیہ ہر پل عوام کو رسوا کرتی اور حکومتی معاملات میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ وطن عزیز کو وہ نقصان پہنچا چکی ہیں اور پہنچا رہی ہیں کہ جس کا 1% بھی ہمارا بیرونی دشمن نہیں پہنچا سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ دوسری جنگ عظیم میں شکستہ حال ہونے والا یورپ چند سالوں کی جد و جہد اور محنت کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جاپان ایٹم بم کی تباہ کاریوں کے باوجود دوبارہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعد آزاد ہونے والا چین سائنس، ٹیکنالوجی اور معیشت کے میدانوں میں یورپ اور امریکہ کی اجارہ داری کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم سے علیحدہ ہونے والا بنگلہ دیش انتظامی، معاشی اور حکومتی امور میں ہم سے کہیں آگے نکل جاتا ہے، لیکن ہائے افسوس، بے پناہ قدرتی ذخائر، طاقتور افواج، بہترین ایٹمی اور افرادی قوت سے مالا مال اور دنیا کی چوتھی ذہین قوم ہونے کے باوجود پیارا پاکستان ترقی کی اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا جہان میں قوم اور ادارے یکجان ہو کر اپنے وطن اور ہم وطنوں کی خوشحالی، ترقی اور راحت جان کے لیے دل و جان سے صبح و شام ہر گھڑی اور ہر آن حرکت عمل میں رہتے ہیں، لیکن ہم وہ بد نصیب قوم ہیں جو ہر وقت اور ہر جگہ فرد، افراد اور اداروں کی شکل میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر صاحب علم خود کو قابل، محنتی اور محب وطن، جبکہ دوسرے کو نااہل، نکھٹو اور تمام مسائل کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ہمارے اداروں کے سربراہان خود کو عقل کل اور دوسروں کو جاہل، خود کو مسیحا اور دوسروں کو مجرم، خود کو پارسا اور دوسروں کو گنہگار، خود کو پاکستان کے لیے لازم اور دوسروں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری پارلیمان، فوجی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، بیوروکریسی، میڈیا اور مذہبی جماعتیں مل کر ملک و ملت کی فلاح و بہبود اور سر بلندی کے لیے جد و جہد کرنے اور اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے بجائے ایک دوسرے سے برسرے پیکار نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ شاہد ہے کہ اول تو جمہوری اور فوجی حکمرانوں نے ملک اور عوام کی خدمت کرنے اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لیے غور و خوض کرنے، پالیسیاں بنانے اور پھر صدقے دل سے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ لیکن اگر کبھی انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی بھی تو سب سے پہلے ناسمجھ اور ہمہ وقت انتقام کے جذبے سے سرشار اپوزیشن جماعتیں اس میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور اسمبلی میں قانون سازی میں مدد کرنے کے بجائے عوام کو گمراہ کرنے اور حکومت گرانے کے لیے جلسے جلوس شروع کر دیتی ہیں۔ اگر یہ رکاوٹ عبور ہو جائے تو پھر کام چور اور نااہل بیوروکریسی راستے کی دیوار بن جاتی ہے۔ اگر چند محب وطن اور ایماندار بیوروکریٹس اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ٹھان لیں تو پھر ہماری عدلیہ سو موٹو لے کر یا کسی شر پسند کی درخواست پر حکومت کو نوٹس جاری کر کے اس معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن اگر خوش قسمتی سے عدالتی راہداریوں سے بچ کر کوئی پالیسی یا فلاحی منصوبہ
पाया तकमील तक पहुंचने में कामयाब हो भी जाए तो फिर हमारी आवाम उसका हुलिया बिगाड़ के रख देती है। यही वजह है कि हम सेहत, इंसाफ, तालीम, कानून की हुक्मरानी, मुआशरती और मुआशी खुशहाली की हर रैंकिंग में दुनिया में आखिरी नंबरों में शुमार होते हैं। दुनिया भर में हुक्मरान और रियासती सरबराहान मिल बैठकर मुल्क व कौम की फलाह व बहबूद के लिए पॉलिसियां बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान में हुक्मरान और रियासती इदारों के सरबराहान अपने अपने मोर्चों से एक दूसरे पर इल्जामात और तनकीद के गोले बरसाते हैं। दुनिया भर में फौजी एस्टेब्लिशमेंट जमहूरी हुकूमत के मातहत, जबकि हमारे यहाँ बास बनकर काम करती है। दुनिया भर में अदलिया इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाती है, जबकि हमारी अदलिया हर पल अवाम को रुस्वा करती और हुकूमती मामलात में टांग अड़ाती है। दुनिया भर का मीडिया अपने मुल्क के मुस्बत तशख्खुस को प्रमोट करता है, जबकि रेटिंग का रसिया हमारा मीडिया मनफी और झूठी खबरों और गैर जरूरी ब्रेकिंग न्यूज से हैजान और सनसनी फैलाता है। दुनिया भर में ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमीन अपने वतन की खिदमत में सरगर्दा, जबकि हमारे यहाँ लेग पुलिंग, काम चोरी, करप्शन, किक बैक्स, अंदरून और बैरून मुल्क नाजायज जायदादें बनाने और बैरूनी ममालिक की शहरियत के हसूल में मसरूफ रहते हैं। अलगर्ज धरती माँ को गैर नहीं बल्कि इसके अपने सपूत हर वक्त और हर जगह नुकसान पहुँचाने की हत्तल मकदूर कोशिश में मसरूफ हैं। आज पाकिस्तानी कौम को अपनी महरूमियों का रोना रोने, माजी से खाइफ, हाल से मुतनफ़र और मुस्तकबिल से खौफ ज़दा होने के बजाय अगर ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क व कौम की पसमानदगी, नाकामी, बदहाली और तवाइफल मलूकी की उन तमाम वजूहात का खात्मा करने की जो पाकिस्तान को पाकिस्तान से लड़ाने का बाइस बनकर वतने अजीज को वो नुकसान पहुंचा चुकी हैं और पहुंचा रही हैं कि जिसका 1% भी हमारा बैरूनी दुश्मन नहीं पहुंचा सका। इसलिए जब तक हम पाकिस्तान बमुकाबला पाकिस्तान की कैफियत से निजात नहीं पा लेते, हमारे लिए आगे बढ़ना, खुशहाल कौम और तरक्की याफ्ता मुल्क बनना नामुमकिन है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।